اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ النساء کا رکوع نمبر 3 ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ویڈیو کی صورت میں پیش کیا ہے۔ آج کی مختصر ویڈیو میں انشاءاللہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم سب سے پہلے ترجمہ بیان کیا کریں گے اور اس کے بعد اس پورے رکوع میں جتنے بھی احکامات اور مسائل آئے ہیں وہ مختلف تفاسیر کے ذریعے آپ کی خدمت میں ان مسائل کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہے۔ یہاں پر ہم لفظ قوام کی مختصر تشریح کریں گے، الرجال قوامون۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک ہی جیسا پیدا کیا ہے، دونوں میں کوئی امتیاز نہیں رکھا، دونوں کی شکل و صورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر اعضاء وہی دیے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو قوامون کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مرد چونکہ معاشی ذمہ دار کا مستحق ہوتا ہے، وہ معاشی کفالت کرنے والا ہوتا ہے، اور عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ معاشی ذمہ داری کو اٹھائے یا معاشی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو مرد ہے، جو خواتین ہیں، ان کو قوام کہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس چیز کی تمنا ہرگز نہ کرو کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، تو اب یہاں پہ یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکامات انسان کو بتلا دیے، سمجھا دیے اور سکھا دیے، اسی کے مطابق وہ انسان اس پر عمل کرے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا محترم سامعین؟ پھر اس کے بعد امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوام کا معنی ہے کسی چیز کو قائم کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ بحوالہ مفردات الفاظ القرآن صفحہ نمبر 416۔ اسی طرح علامہ جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کا قوام ہے، یعنی اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کا خرچ بھی برداشت کرتا ہے۔ بحوالہ لسان العرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 503۔ اسی طرح علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الرجال قوامون کا معنی یہ ہے کہ جس طرح حاکم رعایا پر اپنے احکامات کو نافذ کرتا ہے، اسی طرح مرد عورتوں پر احکامات کو نافذ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ نبوت، رسالت، حکومت، امامت، اذان، اقامت اور تکبیرات تشریق وغیرہ یہ تمام تر احکامات مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ بحوالہ روح المعانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23۔ اسی طرح علامہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام جمل میں ہو سکتا تھا کہ میں اصحاب جمل کے ساتھ لاحق ہو جاتا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتا۔ اس موقع پر مجھے اس حدیث مبارکہ نے فائدہ پہنچایا جس کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جب اہل فارس نے کسرا کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات میں ایک عورت کو اپنا حاکم بنایا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4425، سنن ترمذی حدیث نمبر 2270، سنن نسائی حدیث نمبر 5403 اور صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 4516، مسند احمد، سنن کبریٰ، مصنف ابن ابی شیبہ، شرح السنہ، مسند الطیالسی، المستدرک اور مجمع الزوائد میں تمام تر احکامات یہ موجود ہیں۔
اسی طرح اگر ہم بات کریں تو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مؤلف فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حکام نیک ہوں، تمہارے اغنیاء سخی ہوں اور تمہاری حکومت باہمی مشورے سے ہو تو تمہارے لیے زمین کے اوپر کا حصہ اس کے نچلے حصے سے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدکار ہوں اور تمہارے اغنیاء بخل سے کام لیتے ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو تمہارے لیے زمین کا نچلا حصہ اس کے اوپر والے حصے سے بہتر ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2273۔ محترم سامعین، ان تمام تر احادیث اور ان تمام تر احکامات اور ان تمام تر مصنفین مفسرین کی بزبانی یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورت کا قوام کہا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عورتوں کو نعوذ باللہ جو ہے وہ کوئی کمتر مخلوق بنایا ہے یا حقیر مخلوق بنایا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری کو اٹھا کے دیکھیں اور شاعری کو پڑھیں تو اس میں باقاعدہ حقوق نسواں اور تعلیم نسواں کے بارے میں کافی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس لیے ان احادیث مبارکہ اور اس آیت مبارکہ میں جو مختصر تشریح تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا قوام کہا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرد جو ہے وہ معاشی بوجھ اٹھاتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن زریاب سے روایت ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ بدخلقی اور بد زبانی کرتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ پھر بہت ساری عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جا کر اپنے خاوندوں کی شکایت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس آ کر بہت ساری عورتوں نے اپنے خاوندوں کی شکایت کی ہے اور یہ لوگ تمہارے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 2146۔ یہاں پہ بھی یہی بات معلوم کی جاتی ہے اور یہی بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 صورتوں میں مرد جو ہے وہ عورت کو مار سکتا ہے: جب خاوند چاہتا ہو کہ بیوی بناؤ سنگھار کرے اور وہ بیوی نہ کرے، خاوند جو ہے وہ بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، جب وہ نماز نہ پڑھے، اور جب وہ بغیر شرعی عذر کے گھر سے نکلے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ میں حضرت زبیر بن العوام کی چوتھی بیوی تھی۔ جب وہ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو وہ اس کو کھونٹی کی لکڑی سے مارتے تھے حتیٰ کہ وہ لکڑی ٹوٹ جاتی تھی۔ یہاں پہ واضح رہے کہ بیوی کی اذیت کو برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا اس کو مارنے سے کہیں افضل ہے، الا یہ کہ کوئی ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے۔ بحوالہ روح المعانی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 25۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ یہ تھی ہمارے پاس سورۃ النساء کا تیسرا رکوع کی پہلی آیت مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورتوں کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔